حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ملک شام کی سرزمین میں ایک آدمی دیکھا جو بار بار یہ صدا لگا رہا تھا، ہائے افسوس، میرے لیے جہنم ہے۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور منہ کے بل زمین پر اوندھا پڑا ہوا بار بار یہی کہے جا رہا ہے، ہائے افسوس، میرے لیے جہنم ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اے آدمی، کیوں اور کس بنا پر تو یہ کہہ رہا ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا، اے شخص، میرا حال نہ پوچھ، میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں جو امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آپ کے مکان میں داخل ہو گئے تھے۔ میں جب تلوار لے کر قریب پہنچا تو آپ کی زوجہ محترمہ مجھے زور زور سے ڈانٹنے لگی، تو میں نے غصے میں آ کر بی بی صاحبہ کو تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین حضرت عثمان غنی نے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹے، تجھے اندھا کرے اور تجھ کو جہنم میں جھونک دے۔ اے شخص، امیر المومنین کا پرجلال چہرہ دیکھ کر اور ان کی یہ قاہرانہ دعا سن کر میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور میں خوف سے کانپتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں امیر المومنین کی 4 دعاؤں میں سے 3 کی زد میں تو آ چکا ہوں۔ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹ چکے اور آنکھیں بھی اندھی ہو چکی۔ ہائے افسوس کہ اب صرف چوتھی دعا یعنی میرا جہنم میں داخل ہونا باقی رہ گیا ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، 18 ذوالحجۃ الحرام 35 سن ہجری کو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عثمان غنی نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ آپ خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم میں سے تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عمر اور لقب جامع القرآن ہے، نیز ایک لقب ذو النورین یعنی 2 نور والے بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نور یعنی حضور نے اپنی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دی۔ آپ نے آغاز ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ کو صاحب ہجرتین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کی شان بہت بلند ہے۔ آپ نے اپنی مبارک زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ ایک مرتبہ بیر روما یعنی کنواں یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے وقف کر کے، اور دوسری دفعہ جیش اسرت کے موقع پر۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا اور آپ صحابہ کرام کو جیش اسرت یعنی غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ترغیب ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ، پالان اور دیگر متعلقہ سامان سمیت 100 اونٹ میرے ذمہ ہیں۔ حضور نے صحابہ کرام سے پھر ترغیباً ارشاد فرمایا تو حضرت عثمان غنی دوبارہ اٹھے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں سامان سمیت 200 اونٹ حاضر کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ دو جہاں کے سلطان نے پھر صحابہ کرام کو ترغیب ارشاد فرمائی تو حضرت عثمان غنی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں سامان سمیت 300 اونٹ اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر منبر منور سے تشریف لا کر 2 مرتبہ فرمایا، آج سے عثمان جو کچھ کرے اس پر کوئی مواخذہ یعنی پوچھ گچھ نہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو حضرت عثمان غنی کے اعلانات تھے، مگر جب دینے کی باری آئی تو آپ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیش کی۔ پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں اور پیش کی۔ مزید فرماتے ہیں کہ آپ نے پہلی دفعہ 100 اونٹ کا اعلان کیا اور دوسری مرتبہ 200 اونٹ کا، تو 200 اونٹ پہلے 100 اونٹ سے الگ تھے، اور جب تیسری مرتبہ 300 اونٹ کا اعلان کیا تو وہ پہلے 100 اور 200 اونٹ سے الگ تھے۔ اس طرح آپ نے 600 اونٹوں کا اعلان فرمایا اور دیتے وقت 950 اونٹ پیش کیے۔ حضرت عثمان غنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، چنانچہ ایک دن آپ نے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت منگوایا اور کھایا، اور پھر بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا کی اور فرمایا کہ رسول اللہ نے بھی اسی جگہ بیٹھ کر یہی کھایا تھا اور اسی طرح کیا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ وضو کر کے مسکرانے لگے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ پر وضو فرمانے کے بعد مسکراتے ہوا دیکھا تھا۔ حضرت شرحبیل بن مسلم کہتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ لوگوں کو امیرانہ کھانا کھلاتے اور خود گھر جا کر سرکہ اور زیتون پر گزارا کرتے۔ آپ فرماتے ہیں
کہ جس ہاتھ سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، وہ ہاتھ میں نے کبھی بھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نہ تو زمانہ جاہلیت میں کبھی بدکاری کی اور نہ ہی اسلام قبول کرنے کے بعد۔ حضرت حسن بصری آپ کی شرم و حیا کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ بند کمرے میں بھی نہاتے ہوئے کپڑے نہیں اتارتے تھے اور نہ ہی حیا کی وجہ سے کمر سیدھی کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ نفلی روزہ رکھا کرتے تھے اور رات کے ابتدائی حصے میں آرام کرنے کے بعد بقیہ حصے میں عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی جب رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو وضو کا پانی خود لیتے تھے۔ آپ سے عرض کی گئی کہ آپ کیوں زحمت اٹھاتے ہیں، خادم کو حکم فرما دیا کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، رات ان کی ہے، اس میں یہ آرام کرتے ہیں۔ ایک موقع پر اپنے باغ سے لکڑیوں کا گٹھا اٹھاتے ہوئے چلے آ رہے تھے، حالانکہ کئی غلام بھی موجود تھے۔ کسی نے عرض کی، آپ نے یہ گٹھا اپنے غلام سے کیوں نہ اٹھوا لیا؟ فرمایا، اٹھوا تو سکتا تھا، لیکن میں اپنے نفس کو آزما رہا ہوں کہ وہ اس کام سے عاجز تو نہیں یا اسے ناپسند تو نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ آپ اپنے خادم سے ایک دفعہ کہنے لگے کہ میں نے تمہارا کان مروڑا تھا، لہٰذا تم مجھ سے بدلہ لے لو۔ حالانکہ آپ قطعی جنتی تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی تھی، مگر اس کے باوجود جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے لیکن مجھے یہ پتہ نہ ہو کہ مجھے کس طرف جانے کا حکم ہوگا، تو میں یہ پسند کروں گا کہ راکھ ہو جاؤں اس سے پہلے کہ مجھے کسی طرف جانے کا حکم دیا جائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی فکر دل میں اندھیرا جبکہ آخرت کی فکر دل میں نور پیدا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں بغاوت کرنے والوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، گھر میں پانی کی ایک بوند تک نہیں جانے دی جا رہی تھی اور حضرت عثمان غنی پیاس کی شدت سے تڑپتے تھے، اس وقت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو آپ روزہ رکھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمایا، اے عبداللہ، میں نے آج رات رسول اللہ کو دیکھا، وہ مجھے فرما رہے تھے کہ اے عثمان، ان لوگوں نے پانی بند کر کے تمہیں پیاس سے بے قرار کر رکھا ہے۔ میں نے عرض کی، جی ہاں، تو رسول اللہ نے فوراً ہی ایک ڈول میری طرف بڑھا دیا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے وہ پانی جی بھر کر پیا اور اب بھی اس پانی کی ٹھنڈک اپنے سینے اور کندھوں میں محسوس کر رہا ہوں۔ پھر حضور نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں تمہاری مدد کروں اور اگر تم چاہو تو ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کر لو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا مجھے زیادہ عزیز ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں ملاقات کر کے چلا آیا اور اسی دن باغیوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ قربان جائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بے مثال صبر و انتہا پر کہ خود جام شہادت نوش کرنا پسند فرما لیا مگر مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا خون بہنا پسند نہ فرمایا۔ آپ کے مکان علی شان کا گھیراؤ ہوا اور پانی بند کر دیا گیا۔ جانثاروں نے دولت خانے پر حاضر ہو کر باغیوں سے مقابلے کی اجازت چاہی مگر آپ نے اجازت دینے سے انکار فرما دیا اور جب آپ کے غلام ہتھیاروں سے لیس ہو کر اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے تو فرمایا، اگر تم لوگ میری خوشی چاہتے ہو تو ہتھیار کھول دو اور سنو، تم میں سے جو بھی غلام ہتھیار کھول دے گا میں نے اس کو آزاد کیا۔ اللہ کی قسم، خون ریزی سے پہلے میرا قتل ہو جانا مجھے زیادہ محبوب یعنی پسندیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا، میری شہادت لکھ دی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی بشارت یعنی خوشخبری دے دی ہے، اگر تم نے جنگ کی پھر بھی میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے دونوں شہزادوں حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی تلواریں لے کر جاؤ اور حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہرا دو۔ قضائے الہی جب غالب آئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سخت صدمہ ہوا اور آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض و عداوت رکھنا دنیا اور آخرت میں نقصان اور خسارے کا سبب ہے۔ چنانچہ حضرت عارف باللہ نور الدین شواہد النبوت نامی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ 3 افراد یمن کے سفر پر نکلے، ان میں ایک کوفی یعنی کوفہ کا رہنے والا بھی تھا جو شیخین کریمین یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا گستاخ تھا۔ اسے سمجھایا گیا لیکن وہ باز نہ آیا۔ جب یہ تینوں یمن کے قریب پہنچے تو ایک جگہ قیام کیا اور سو گئے۔ جب کوچ کا وقت آیا تو ان میں سے اٹھ کر 2 نے وضو کیا اور پھر اس گستاخ کوفی کو جگایا۔ وہ اٹھ کر کہنے لگا، افسوس، میں تم سے اس منزل میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ تم نے مجھے عین اس وقت جگایا جب شہنشاہ عرب میرے سرہانے تشریف فرما ہو کر
ارشاد فرما رہے تھے کہ اے فاسق، اللہ فاسق کو ذلیل و خوار کرتا ہے، اسی سفر میں تیری شکل بدل جائے گی۔ جب وہ گستاخ وضو کے لیے بیٹھا تو اس کے پاؤں کی انگلیاں مسخ ہونا یعنی بگڑنا شروع ہو گئیں۔ پھر اس کے دونوں پاؤں بندر کے پاؤں کے مشابہ ہو گئے، پھر گھٹنوں تک بندر کی طرح ہو گیا، یہاں تک کہ اس کا سارا بدن بندر کی طرح بن گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس بندر نما گستاخ کو پکڑ کر اونٹ کے پالان کے ساتھ باندھ دیا اور اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ غروب آفتاب کے وقت وہ ایک ایسے جنگل میں پہنچے جہاں کچھ بندر جمع تھے۔ جب اس نے ان کو دیکھا تو مضطرب یعنی بے تاب ہو کر رسی چھڑائی اور ان میں جا ملا۔ پھر سبھی بندر ان دونوں کے قریب آئے تو یہ خوف زدہ ہو گئے، مگر ان بندروں نے ان دونوں کو کوئی اذیت نہ دی، اور وہ بندر نما گستاخ ان دونوں کے پاس بیٹھ گیا اور انہیں دیکھ دیکھ کر آنسو بہاتا رہا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب بندر واپس گئے تو وہ گستاخ بندر بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ شیخین کریمین کا گستاخ بندر بن گیا۔ کسی کسی کو اس طرح دنیا میں بھی سزا دے کر لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ڈریں، گناہوں اور گستاخیوں سے باز آئیں۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا اور حضرت عثمان کے لیے فرمایا کہ یہ اس فتنے میں ظلماً شہید کر دیے جائیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، جبھی تو آپ نے حضرت عثمان غنی کے بارے میں بتایا کہ انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ ایک شخص نے راہ چلتے ہوئے کسی عورت کو غلط نگاہوں سے دیکھا، پھر جب وہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے نہایت ہی پرجلال لہجے میں فرمایا، تم لوگ ایسی حالت میں میرے سامنے آتے ہو کہ تمہاری آنکھوں میں زنا کے اثرات ہوتی ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ کیا رسول اللہ کے بعد اب آپ پر وہی اترنے لگی ہے؟ آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ میری آنکھوں میں زنا کے اثرات ہیں؟ ارشاد فرمایا، مجھ پر وہی تو نازل نہیں ہوتی، لیکن میں نے جو کچھ کہا بالکل سچی بات ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی فراست یعنی نورانی بصیرت عنایت فرمائی ہے جس سے میں لوگوں کے دلوں کے حالات و خیالات جان لیتا ہوں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان غنی اہل بصیرت اور صاحب باطن تھے، لہٰذا آپ نے اپنی نگاہ کرامت سے اس شخص کی آنکھوں سے کی جانے والی معصیت یعنی گناہ دیکھ لیا اور اس کی آنکھوں کو زناکار قرار دیا۔ بے شک اجنبیہ یعنی نامحرم کہ جس سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو، اس کی طرف بلا اجازت شرعی نظر کرنا بہت بڑی جرت ہے۔ منقول ہے، جو شخص شہوت سے کسی اجنبیہ کے حسن جمال کو دیکھے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا، کانوں کا زنا سننا، زبان کا زنا بولنا، ہاتھوں کا زنا پکڑنا اور پاؤں کا زنا جانا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس حدیث پاک کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا زنا بدنگاہی، کانوں کا زنا حرام اور فحش باتوں کا سننا، زبان کا زنا حرام اور بے حیائی کی گفتگو کرنا، اور پاؤں کا زنا برے کام کی طرف جانا ہے۔ بدنگاہی سے بچنا بے حد ضروری ہے، ورنہ خدا کی قسم عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ منقول ہے، جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا، قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ فلم ڈرامے دیکھنے والوں، نامحرموں اور خوبصورت لڑکوں کے ساتھ بدنگاہی کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سنو سنو، حضرت علامہ ابن جوزی نقل کرتے ہیں، عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہر دم آنکھوں کی حفاظت کیجیے، ان کو آزاد مت چھوڑیے، ورنہ یہ ہلاکت کے گہرے غار میں جھونک سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ روح اللہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنی نظر کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ دل میں شہوت کا بیج ہوتی ہے اور فتنے کے لیے یہی کافی ہے۔ نبی ابن نبی حضرت یحییٰ بن زکریا نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، زنا کی ابتدا کیا ہے؟ فرمایا، دیکھنا اور خواہش کرنا۔ پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ با کرامت صحابی تھے، جبھی تو آپ نے اس شخص کو بدنگاہی پر تنبیہ فرمائی۔ کرامت کیا ہے، اس بارے میں بلکہ ارہاس، معونت، استدراج اور اہانت کی بھی تعریفات سمجھ لیجیے۔ چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 58 پر لکھا ہے، نبی سے جو بات خلاف عادت نبوت کے اعلان سے پہلے ظاہر ہو
اسے ارہاس کہتے ہیں، اور ولی سے جو ایسی بات ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں، اور عام مومنین سے اگر ایسی بات ظاہر ہو اسے معاونت کہتے ہیں، اور بے باک فجار اور کفار سے ظاہر ہو جو ان کے دعوے کے مطابق ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں، اور ان کے خلاف ظاہر ہو تو اسے اہانت کہتے ہیں۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع کے اس حصے میں تشریف لے گئے جو حش کوکب کہلاتا تھا۔ آپ نے وہاں ایک جگہ پر کھڑے ہو کر فرمایا، ان قریب یہاں ایک شخص دفن کیا جائے گا۔ چنانچہ اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد آپ کی شہادت ہو گئی، اور باغیوں نے جنازہ مبارکہ کے ساتھ اس قدر ادھم بازی کی کہ نہ روضہ منورہ کے قریب دفن کیا جا سکا، نہ جنت البقیع کے اس حصے میں مدفون کیے جا سکے جو صحابہ کرام کا قبرستان تھا، بلکہ سب سے دور الگ تھلگ حش کوکب میں آپ سپرد خاک کیے گئے، جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس وقت تک وہاں کوئی قبر ہی نہ تھی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ کوئی بلند آواز سے کہہ رہا ہے، عثمان بن عفان کو راحت اور خوشبو کی خوشخبری دو، اور ناراض نہ ہونے والے رب عز و جل کی ملاقات کی خوشخبری دو، اور خدا کے غفران اور رضوان یعنی بخشش اور رضا کی بھی بشارت دو۔ عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں یہ آواز سن کر ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا اور پیچھے مڑ کر بھی دیکھا، مگر مجھے کوئی شخص نظر نہ آیا۔ روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا جنازہ مبارکہ چند جانثار رات کی تاریکی میں اٹھا کر جنت البقیع پہنچے۔ ابھی قبر شریف کھود رہے تھے کہ اچانک سواروں کی ایک بہت بڑی تعداد جنت البقیع میں داخل ہوئی۔ ان کو دیکھ کر یہ حضرات خوفزدہ ہو گئے۔ سواروں نے بآواز بلند کہا، آپ حضرات بالکل مت ڈریے، ہم بھی ان کی تدفین میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ آواز سن کر لوگوں کا خوف دور ہو گیا، اور اطمینان کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان بن عفان کی تدفین کی گئی۔ قبرستان سے لوٹ کر ان صحابیوں نے قسم کھا کر کہا کہ یہ فرشتوں کی جماعت تھی۔ منقول ہے کہ حاجیوں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ تمام اہل قافلہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار کے دیدار کے لیے گئے، لیکن ایک گستاخ توہین و اہانت کے طور پر زیارت کے لیے نہیں گیا، اور یوں بہانہ بنایا کہ مزار بہت دور ہے۔ قافلہ جب اپنے وطن کو واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک خوفناک درندہ غراتا ہوا اس گستاخ پر حملہ آور ہوا، اور اس نے اسے چیر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر تمام اہل قافلہ نے بیک زبان یہ کہا کہ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی گستاخی کا انجام ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے بلند پایہ صحابی ہیں۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف مزار پر انوار کے دیدار کے لیے نہ جانے کی وجہ سے وہ شخص ہلاک ہوا، بلکہ بات یہ تھی کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا گستاخ تھا، اور آپ سے دل میں دشمنی رکھنے کی وجہ سے حاضر نہ ہوا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی برکت سے دنیا اور آخرت میں خیر و عافیت کے ساتھ کامیابیاں و کامرانیاں عطا فرمائے، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے، اور بلا حساب و کتاب ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، ہماری قبر و حشر کی تمام منزلیں آسان فرمائے، موت کی سختیوں اور تکلیفوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔